یاد رکھو اللہ جب کسی بندے کی آزمائش کا صلہ دینے والا ہوگا تو یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، آپ اتنا ہی آزمائے جائیں گے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ اس آزمائش کے بعد آپ کو جو صلہ ملے گا اسے پا کر اب شکر کے سجدے کرتے چلے جائیں گے۔ جانتے ہو ہر آزمائش کے پیچھے بڑا صلہ ہوتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہارے تمام سوالیہ نشانوں کے آگے تکمیل کا نقطہ لگا دے گا۔ وہ بس کن کہے گا اور ہر چیز فی کون کی تشریح بن جائے گی، اور تم پر بہار ضرور لائے گا اگرچہ تمہاری خزاں طویل ہو۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ آپ کو یوں خوش کر دے گا جیسے آپ نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ یاد رکھو آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھ دی گئی ہے۔ یقین رکھیے اس پر، جو مشکلوں میں ڈال سکتا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے، کہ جو کام آپ کے بس میں نہیں وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ کبھی یوں ہی رب کا شکر ادا کیا کرے۔ نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کہتا ہے کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ جب تک آزمائے گا تب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخ رو نہیں ہو جاتے۔ جانتے ہو تم پر مشکل کیوں آتی ہے؟ تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو۔ تو کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں صرف تمہیں ہی مشکل اس وجہ سے کیوں آئی؟ تو پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اتنی بڑی اس کی بنائی ہوئی دنیا لوگوں میں وہ تمہیں بھول گیا؟ کیوں لگا تمہیں کہ وہ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ وہ ہم سب سے محبت کرتا ہے، اور بہت محبت کرتا ہے۔ وہ خوشی غم ان چیزوں سے اپنی طرف رجوع کرواتا ہے، تو صرف چند قدم ہی تو دور ہے کہ تم اس سے دعا کرو۔ اگر لگے کہ کوئی جواب نہیں ملا تو پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ اگر صبر کرنا ہوگا تو تمہیں صبر آنے لگے گا، کیونکہ اللہ تمہاری ساتھ ہے۔ تم نے اس کو پکارا ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ جانتے ہو وہ کون سی نشانی ہے جس کی تم تلاش میں ہو؟ تو سنو، اگر تمہاری آزمائش سخت سے سخت ہونے لگے تو سمجھ لو کہ عنقریب اللہ تمہیں تمہاری آزمائش کا صلہ دینے والا ہے۔ جانتے ہو جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جانتے ہو دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس اپنے اتنا ادرکنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا، جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ جانتے ہو ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ ہمارے ہر عمل، ہر سوچ، اور ہر اٹھتے اور رکتے قدم سے بخوبی واقف ہے۔ تو تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ اللہ تمہاری بھی ہر پریشانی اور تکلیف کو جانتا ہے؟ تم یہ کیسے بھول گئے کہ وہ تمہیں نہیں بھول سکتا ہے؟ تم اس سے خفا ہو کر
اب اسے اپنی تکلیف نہیں بتاتے، اس سے مدد نہیں مانگتی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تمہیں بھول بیٹھا ہے اور وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے۔ وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ وہ دن کے بعد رات لاتا ہے، وہ دن کے ساتھ رات کی بھی خبر رکھتا ہے، تو کیسے ممکن ہے تکلیف میں تمہاری خبر نہ رکھے؟ اب پتہ یہ تکالیف بار بار اسی لیے آ رہی ہوں کہ تم پر حق ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے سوا انہیں واقعی کوئی نہیں سلجھا سکتا۔ کیا پتہ تم پر ظاہر ہو جائے کہ واقعی تکلیف گزر بھی جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، سب چپکے سے ہو جائے، کیا واقعی سب خود ہی ہو جائے گا، کیا جائے گا؟ یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہوگا، یقین کرو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ سنو، مشکل آتی ہے چلی جاتی ہے، برا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، تو پھر تم کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا بیٹھے ہو؟ یہ آنی جانی چیز ہے، برا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے، بس انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا صبر کر کے دکھانا ہے۔ صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے، جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دے دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں ساور جاتے ہیں۔ اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچتی ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ تو پھر چہرے پر پریشانی کیوں؟ دل میں سوال کیوں؟ کیوں یقین ڈگمگا رہا ہے؟ دل کو بتو جو اللہ یوسف کو مصر کا شہنشاہ بنا سکتا ہے، یونس کو پچھلی میں آیت کریمہ پڑھوا سکتا ہے، موسیٰ کی مدد کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں کر سکتا ہے، وہ تمہاری پریشانی کو خوشیوں میں تبدیل کرنے میں بھی قدرت رکھتا ہے۔ ذری ذری کی خبر رکھنے والا تمہیں اکیلا کر کے نہیں چھوڑے گا۔ اب کس قدر پریشانیوں اور رنج و آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں واقعہ آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ آپ کی علم آنے ہیں، تکالیف آنی ہیں، لیکن ان کا مقصد واقعہ تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب نے یہ کیوں کہا تھا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔